بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پشاور میں صحافت کرتے ہوئے 28 سال ہو چکے ہیں، اور ان 28 سالوں کے دوران جب شروع میں ہم اسمبلی کور کیا کرتے تھے، جو ایک ایسا فلور ہوتا تھا جہاں پہ NFC اور نیٹ ہیڈل پرافٹ اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں بات ہوتی تھی، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس وقت اس پوری سوسائٹی میں 2-3 لوگ تھے، جن میں سے ایک ڈاکٹر ایک حاجی عدیل صاحب تھے، عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق تھا، ایک ڈاکٹر یعقوب تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، اور ایک پیپلز پارٹی کے عبدالاکبر خان اور اس قسم کے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے۔ بس وہ اتھارٹی ہوتے تھے، جیسے ہی وہ کھڑے ہو جاتے تھے حکومتیں دب جاتی تھی کہ یہ اب کھڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کو چیلنج کون کرے گا۔ تو ماضی میں ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے پاس موجود دانش اور سمجھ کا کچھ حصہ اپنی کمیونٹی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس سے نہ صرف موجودہ حکومت کو وقتہ ڈالتے تھے بلکہ وفاقی حکومتوں کو بھی چیلنج کرتے تھے، اور وہ فورسز جو کہ آپ کے حصے کا شیئر اٹھاتی ہیں ان کو بھی چیلنج کر لیتے تھے۔ تو یہ ایک ان کے لیے مشکل بنا دیتے تھے۔ لیکن اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں انحطاط آ رہا ہے، پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، میں پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں، اس وقت لوگ اپنی پارٹی کو ڈیفائی کر جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اپنی پارٹی کے سامنے بھی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو عوامی حق ہے، یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے وہ اسمبلیاں بھی کور کی ہیں، ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں، میں نے خود پاکستان کا سینٹ اور قومی اسمبلی بھی کور کی ہے جہاں پہ کریکٹر کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے، آپ ہمارے عوام کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اپنی پارٹی کو کہہ دیتے، پارٹیاں بیٹھ جاتی تھی، اپنی پالیسیاں بدل دیتی تھیں۔ اب میں NFC پہ جانے سے پہلے ذرا اپنی سوسائٹی کی ایک شکل تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اسمبلی میں پھر جاتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک بات کرتا ہے، باقی سارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اس کے ساتھ، وہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا اثر کیا ہوگا اس صوبے کے اوپر، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ اگر میرا ہاتھ میں نے نہیں اٹھایا اور یہ نیچے ہی رہ گیا تو مجھے اگلا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو مشکلات بنی ہیں یہ ویسے ہی نہیں بنی۔ ہم نے ابھی یہاں پہ بات کی، تیمور جگڑا صاحب منسٹر تھے، ان کے پاس ہیلتھ اور خزانے کی منسٹری تھی، میں ان کے پاس گیا، میں انڈیپینڈنٹ کے لیے کام کرتا تھا، یا شاید BBC کے لیے میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی اکانومی ہے اس کو کیسے ایک لائن پہ رکھا جائے۔ تو جیسے ہی میں نے تیمور جگڑا صاحب سے بات کی کہ یار اس صوبے کے پانی کے سے بننے والی بجلی کا جو خالص منافع ہے آپ اس پہ خان صاحب سے بات کریں نا، یہ اس وقت سب سے پاورفل منسٹر تھے، انہوں نے کہا یار آپ کو معلوم ہے یہ کیسے میں کر سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا جب آپ بھی یہ نہیں کر سکتے، انہوں نے آپ کو صوبے کی آدھی منسٹریاں دی ہوئی ہیں اور وہ آپ سے اس وقت امپریس ہیں کیونکہ آپ بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں، آپ بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں اور آپ بہت ویسٹرنائز کر کے اپنی بات کرتے ہیں، تو جب آپ بھی اس صوبے کا حق نہیں لے سکتے تو پھر کون ان سے بات کر؟ کہتے جی وہ آپ کو پتہ ہے نا خان صاحب بہت غصناک ہیں اور پھر وہ مسئلہ بنتا ہے، تو میں نے کہا کسی اور کو کہہ دو، کہتے کسی اور کوئی بھی نہیں ہے نا۔ یہ صرف اس کی بات میں نہیں کر رہا، میں نے MMA کے دور میں بھی یہاں پہ اسمبلی کور کی، وہاں پہ اس کی اکرم خان درانی صاحب کی حکومت ہوا کرتی تھی، ان سے بھی بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا۔ یہ جو موروثی سیاستیں اور ایک یعنی پارٹی کی جو پاور ہے، یہ جو لوگوں میں منعکس ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس وقت NFC میں سب سے زیادہ شیئر جو ہے وہ اس وقت آلموسٹ 60-65%۔ میں پہلے آپ کو وہ بات بتاؤں، میری ماں نے NFC کے بارے میں میرا پروگرام دیکھا تھا 2005 میں، تو اس میں NFC کا ذکر آیا، تو میری ماں خیبر پشتو کا TV چینل تھا، میری ماں کو انگریزی نہیں آتی تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، تو اس نے پروگرام چھوڑ دیا، چلی گئی۔ میں نے کہا ماں جی میرا پروگرام لگا ہوا ہے، کہتے بچے اس پہ نور نہ پوئے گا، آپ نے انگریزی شروع کر دی تو اب مجھے نہیں آتا، یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا NFC تو سمجھاؤ یہ ہے کیا؟
میں نے کہا ماں جی NFC یہی ہوتی ہے نا کہ ایک خاندان ہے, ان کے ایسٹس ہیں, وہ پورے سال میں غنم کی گی اور جوار کی گی اور گڑ کی گی اور شینک کی گی اور یہ سب جو ہوتی ہیں یہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ کے اس خاندان کے 5-6 گھر ہیں تو ان کی ضروریات کے مطابق اس کو جب تقسیم کرتے ہیں تو یہ وہ NFC ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس میں پھر کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں ایسے کرتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں تو ان کے یہ جو جس گھر میں زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے نا, ابھی وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں اس ڈسکشن کو اتنا زیادہ اسکالرلی کرنے کی بجائے لوگوں کی سطح پہ اس پہ بات کرنی چاہیے. عام بندے کو جا کے سمجھانا چاہیے کہ یہ جو NFC ہے, یہ جو اس وقت ہمیں شیئر مل رہا ہے, جو حصہ مل رہا ہے, ہم شیئر بھی کیوں بولیں, ہم حصہ بولیں, پشتو میں برخہ بولیں, کہ ہمیں جو حصہ مل رہا ہے تو اس میں یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. تو جب تک یہ عام آدمی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ کے ساتھ سینسٹائز ہو کے آگے نہیں جائے گا. اور سٹوڈنٹس سے بھی جب آپ بات کریں, ٹیکنیکلی کیوں بات کریں, ہم پہلے ایک دوسرے سے سمجھیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ایسا ہے یا نہیں ہے. پارلیمنٹ میں آپ جائیں, ایک آخری سیشن میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو 2 MPAs آئے, کہتا ہے یار پدی NFC خم لگ پوئی کہی لگی 2 خبری کیوں کرنا. میں نے کہا کہ یار تم آئے ہو تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یار میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوں, میں نے بات کرنی ہے, اور وہ بات جو ہے میں نے اپنے لوگوں کے حق کی بات کرنی ہے, اور جس چیز کے بارے میں کریں تمہیں وہ بھی نہیں معلوم. کہتا ہے یار وہ میں ذرا باہر تھا, پچھلے 5-6 سیشن میں نہیں آ سکا تھا, میں چھٹیوں پہ تھا. اور یہ نظام تو ایسا ہے نا کہ جس کو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کو بھی وہ اپنا حصہ مل رہا ہوتا ہے, اس کو اس کے NFC میں چیز مل رہی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ نہیں ہوتا. تو میں نے اسے سمجھایا کہ یہ جو NFC ہوتی ہے یہ اوپر سے ایسے ورٹیکلی آتی ہیں, وفاق کے پاس سب کچھ جمع ہوتا ہے, پھر صوبے میں آتا ہے, پھر یہ ہارزنٹلی اس طرح پورے صوبے میں صوبہ اسے تقسیم کرتا ہے. تو یہ اس کا ٹیکنیکل اس کی شکل ہے. تو اگر تمہیں یہ آتا ہو تو تم اس پہ بات کر لو. تو اس نے کہا کہ یہ صوبے میں کہاں کہاں جاتا ہے, تو جیسے کہ لحاظ علی نے کہا, میں نے کہا صوبے میں تو پھر یہ کہیں نہیں جاتا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جب پرویز خٹک صاحب نوشہرہ کے ہوں گے اور وہ چیف منسٹر ہوں گے تو اس کا زیادہ حصہ نوشہرہ جائے گا. جب امیر حیدر ہوتی خان مردان سے ہوں گے تو مردان کا زیادہ خیال رکھا جائے گا. علی امین صاحب اس کے ہوں گے, ڈریس مل خان کے ہوں گے تو وہاں جائے گا. کیونکہ آپ کی NFC اس صوبے میں تو آ جاتی ہے, وہ تھوڑی ہو بہت ہو جتنی بھی ہو آ جاتی ہے, لیکن آپ کی جو سرکار ہے ٹیکنیکلی تو آپ نے اس کو سمجھ لیا. میں ذرا تھوڑا سا اپنے دل کا حال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو سرکاری افسر ہے وہ سرکاری افسر کو اپنی بہتر پوزیشن چاہیے, آگے کہیں پہ پوسٹنگ چاہیے. وہ چیف منسٹر کو کہتے چھوڑیں جی یہ تو ہوتے رہتے ہیں, وہ آپ کا ضلع نہیں ہے, اس میں یہ پروجیکٹ اگر چلا جائے تو آپ کے لیے نیکسٹ آپ الیکشن بھی جیت جائیں گے. وہ اس کو برائب کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے برائب لیتا ہے اور اپنے لیے وہ اس کا راستہ سیٹ کرتا ہے. کیونکہ چیف منسٹر کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یار میں اس میں سے کیا کیا اٹھا سکتا ہوں, تو وہ اسے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس ضلع کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ چیز وہاں جا رہی ہوتی ہے, اور 2-3 جو پاور کے مزید وہ ہوتے ہیں سینٹر ہوتے ہیں تو ان کے ضلعوں کو بھی ملتا ہے اس میں سے. اس لیے پھر آپ کو پھر وزیرستان میں نہیں ملتا, پھر آپ کو سوات میں ضرورت ہوتی ہے, دور دراز علاقوں میں نہیں ملتا. اور آپ کو بہت ساری ایسی جگہ, ٹانک کی بات کی میرے دوست نے, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں. جب آپ ان علاقوں کو پھر اپنے آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کمپیئر کروں, تو یہاں آنے سے پہلے میں نے رات کو دیکھا کہ یہ NFC ترقی یافتہ ممالک میں کیسے ہوتا ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ کینیڈا, آسٹریلیا اور امریکہ میں یہ NFC یوں ہوتا ہے کہ جس ضلع کے پاس یا صوبے کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں, اس کا شیئر زیادہ بن جائے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں کھائے گا, وہ جو ساتھ اس کا غریب ضلع ہے یا صوبہ ہے وہ اس کو ساتھ لے کے چلے گا, اور ایک بڑا چنک اس کا اٹھا کے اس غریب کو دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی بس یہ اب ایک قدرتی بات ہے کہ پاکستان جب بنا, اس پہ کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے,
تو پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ جو فورسز تھی, جن کے پاس طاقت تھی, اس کے سکسیسر کے طور پہ پنجاب بنا. پنجاب بڑا صوبہ بنا, اور یہ اس وقت انٹینشنلی ایسا کیا گیا. اور نہ صرف وہ حکمرانی میں اس کا وہ سکسیسر ہے, بلکہ جو وسائل ہیں وہ بھی وہاں جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ اس صوبے میں کسی کو بھی حکمران بنائیں گے تو اس کی ایک آنکھ تو اس صوبے میں ہوگی, لیکن وہ اصلی والی آنکھ پنجاب پہ ہوگی کہ مجھے وہاں کب شیئر ملے گا تاکہ میں پاکستان کا حکمران بن جاؤں. تو جیسے ہی وہ اس کو جب وہاں شیئر ملتا ہے یا ملنے کا امکان ہوتا ہے, تو پھر جب وہ یہاں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر وہ تھوڑا سا دھیمے ہو جاتے ہیں. نیٹ ہائیڈل پرافٹ کی بات ہوئی تھی, ہم خود یہاں موجود تھے. ہم نے عمران خان صاحب سے بطور پرائم منسٹر سوال کیا تھا کہ سر یہ ہمارا حق دینا اس صوبے کا پانی کا, ہم نے جو بجلی یہاں سے بن رہی ہے. تو انہوں نے ایک پتہ نہیں وہ کس موڈ میں جواب دیا. انہوں نے کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے پنجاب پہ ٹیکس لگا دوں, لاہور پہ ٹیکس لگا دوں. وہ دوسرے دن اخبارات نے بڑی بڑی خبر چھاپی. انہوں نے کہا یہ تم لوگوں نے کیوں چھاپی؟ تو انہوں نے کہا کہ تمام میڈیا موجود تھا اور آپ نے کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کے لیے تو وہ ٹیکس نہیں لگا سکتا. تو کرنے والی بات یہ ہے, میں ٹیکنیکلی کوئی بات نہیں کر, ٹیکنیکلی آپ سب سمجھ چکے ہیں اس سارے معاملے کو, لیکن ایک چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس صوبے کو اور اس ہم جیسے صوبوں کو جو زیادہ حق ملا ہے وہ یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری جب صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو اس دور میں ملا, اور 2009 میں جو NFC آیا اس وقت ملا. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی NFC نہیں ہوئے, اور جو فوجی حکمران ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بس آئین ہی کچھ نہیں ہوتا تو پھر NFC کیا ہوتی ہے. جب باپ ہی کچھ نہیں ہوتا تو بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یعنی آئین کا بچہ ہے NFC, تو پھر وہ تو اس کو نہیں مانتے, کہتے میں تمہارے باپ کو نہیں مانتا تو تم مجھے بیٹے کی بات کر رہے ہو. تو اس وجہ سے پھر ہمیں جو بڑا حق ملا. اور ایک خوشی کی بات جو میں آپ کو اور بتاؤں, اس وقت جو آپ لوگ موجود ہیں, اگر آپ لوگ ان ایشوز کو سمجھ کے اس پہ بات کریں, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں, تو ایک ایک چیز کا اثر ہوتا ہے. اب یہ جو NFC آئے گا اس میں ایک امکان ہے کہ جو وہ آبادی کا شیئر تھا, یعنی آبادی کی بنیاد پہ جو حصہ ملتا تھا 82% تھا, اب اس کے بارے میں امکان ہے, مجھے ایک جگہ سے پتہ چلا ہے کہ وہ 65 to 70% ہو جائے گا, اور باقی وہ چیزیں جو کہ میری اور آپ کے مسائل ہیں وہ اس میں آ جائیں گے. اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے. یہ جو ہم وفاق کے ساتھ لڑتے ہیں اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, کچھ اپنے اصل بات کی طرف نہیں آتے, کیونکہ جب ہم لڑیں گے نہیں اور بات کریں گے تو پھر وہ مجبور ہوں گے کہ وہ ہمیں اپنا شیئر دیں. تو انہوں نے جب اپنا شیئر نہیں دینا ہوتا تو وہ ہمیں بیڈ گائے کے طور پہ مشہور کر کے ہمارا شیئر اپنے پاس روک لیتے ہیں, اور ابھی تک ہمارے تمام شیئرز ان کے پاس اسی لیے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہو چکے ہیں. اور میں تو تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم لوگوں کی باتیں تھیں, میں تو اپنی باتیں سارے چھوڑ دی ہیں. 90% جو میں نے تیاری کی تھی, کل رات میں 1:30 بجے تک بیٹھا رہا, میرا خیال تھا کہ بس میں ہی شاید ہوں گا اسپیکر تو میں لوگوں کو سمجھاؤں گا, لیکن وہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. لیکن اس کا ٹیکنیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ پارلیمان سے ان کا تعلق تھا, جو حکومتوں میں تھے, ان کو آخر میں بات کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتے. یہاں پہ ایک وہ کر دیا گیا کہ جی وہ الفابیٹیکلی, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب وہ جو ہمیں یہاں لے کے آئے تھے وہ چلے گئے. اب ہم باہر جائیں گے اور کوئی تانگا دیکھیں گے اور اس میں بیٹھ کے اپنے گھر کو چلے جائیں گے, کیونکہ میرا خیال تھا کہ ان کو موجود ہونا چاہیے تھا. یہ تو چیف منسٹر کے درخواست پہ یہ سب کچھ ہوا ہے, تو ان کو یہاں پہ بیٹھ کے یہاں کی ساری فیل لے کے ان کے پاس جانا چاہیے تھی. اس لیے بس اپنی حد تک جو بات میں کر سکتا تھا, اور بار بار یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹائم بھی ختم ہے, تو اتنی بات کافی ہے کہ بات کریں, جو آپ کو سمجھ آئی ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کل میں پشاور میں آخری بات کر رہا ہوں, اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا, اس نے کہا جی اب یہاں کیمرے لگیں گے اور جو وائلیشن کرے گا تو اس کو سزا بھی ہوگی. تو میں بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا دیکھو 70 سال ہمارے ملک کی عمر ہے, ساری باتیں پریشانی والی بھی نہیں ہیں, ہم آگے بھی جا رہے ہیں. وہ جو امریکہ میں ہم سنتے تھے کہ گاڑی دی تیز چلو لو کننو کیمرہ دل پاس نہ گوری, اور ہم نے خود بھی وہاں دیکھی ہیں.
تو اب یہاں بھی وہ کیمرے آ چکے ہیں, یہاں پہ بھی بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہیں, شکر الحمدللہ ہم بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں. اپنی اچھی اچھی چیزوں کو بھی نظر میں رکھیں, اتنی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے, حق بھی مانگیں گے لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ بھی انجوائے کریں گے. شکریہ, مہربانی.